الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یوٹیوب کے معروف چینل امت کا بھلا کے تمام ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ تمام سامعین کو پتہ ہے کہ اس چینل پر مختلف عنوانات کے تحت درس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ انہی عنوان میں فیضان رمضان بھی ہے۔ ہم نے سابقہ درس میں ماہ رمضان المبارک اور اجتماع میں شرکت کرنے کی فضیلت سماعت کی۔ آئیے مزید اس مبارک مہینے کی فضیلت و برکت سماعت کرتے ہیں۔ رمضان کا دیوانہ۔ محمد نامی ایک آدمی سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا۔ جب رمضان شریف کا متبرک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا اور سال گزشتہ کی قضا نمازیں بھی ادا کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ مہینہ رحمت اور برکت اور توبہ اور مغفرت کا ہے۔ شاید اللہ عز و جل مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے اللہ عز و جل نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے خدائے رحمان عز و جل ماہ رمضان کے قدردان پر کس درجے مہربان ہے کہ سال کے باقی مہینے چھوڑ کر صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دی۔ اس حکایت سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو معاذ اللہ عز و جل سارا سال نمازوں کی چھٹی ہو گئی اور صرف رمضان المبارک میں روزہ نماز کر لیا کریں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دراصل بخشنا یا عذاب کرنا یہ سب کچھ اللہ عز و جل کی مشیت پر موقف ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر ہی اپنے فضل سے بخش دے، اور اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل سے پکڑ لے۔ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں ارشاد رب بے نیاز ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو جسے چاہے گا اپنے فضل سے اہل ایمان کو بخشے گا، اور جسے چاہے گا اپنے عدل سے سزا دے گا۔ تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ نہ جانے اللہ عز و جل کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنا نہیں چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب گھیر لے، اس کا دردناک عذاب گھیر لے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم سیدنا ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے تین چیزوں میں مخفی یعنی پوشیدہ رکھا ہے۔ نمبر 1، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اور نمبر 2، اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں، اور نمبر 3، اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ یہ قول نقل کرنے کے بعد فقیہ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لہذا ہر طاعت اور نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر وہ راضی ہو جائے، اور ہر بدی سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کہ کس بدی پر وہ ناراض ہو جائے، خواہ وہ بدی کیسی ہی صغیرہ یعنی چھوٹی ہو، مثلا بلا اجازت کسی کے تنکے کا خلال کرنا بظاہر ایک معمولی سی بات ہے، یا کسی ہمسائے کی مٹی سے اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ دھونا گویا ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر ممکن ہے کہ اس برائی میں ہی حق تعالیٰ کی ناراضی مخفی ہو، یعنی چھپی ہوئی ہو، تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ بھی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے، اور اپنے رحمت بھرے رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔